اسلامی کسی چینل کے پیارے ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، یہودی کے یہاں کسی کے گھر شادی تھی۔ وہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کی، ہے اللہ کے نبی، ہم آپ کے پڑوسی ہیں، ہمارا بھی کچھ حق ہے، اسی لیے ہماری درخواست ہے کہ آپ اپنی دختر فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شادی میں شرکت کے لیے بھیج دیں تاکہ ان کے قدوم کی برکت سے بزم عروسی کی رونق میں اضافہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ الزہرا اگرچہ میری بیٹی ہے لیکن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ ہے، تم لوگ حضرت علی سے جا کر درخواست کرو، اگر وہ چاہیں گے تو شادی میں جانے کی اجازت دے دیں گے۔ یہودیوں نے عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہماری طرف سے ان سے سفارش فرما دیں۔ پھر وہ یہودی حضرت علی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، آپ اجازت دیں، حضرت فاطمہ شادی میں تشریف لائیں۔ آپ نے فرمایا، اس امر کی مالک خود جناب سیدہ فاطمہ الزہرا ہیں۔ اس کے بعد یہودی جس کے گھر شادی تھی، جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کے دروازے پر آواز دی، ہے بنت رسول، میری لڑکی کی شادی ہے، اگر آپ تشریف لے چلیں تو میری عزت بڑھ جائے گی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جناب امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت لے لوں تو چلوں؟ یہودی نے کہا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت شیر خدا کی خدمت میں گیا تھا، سبھی نے آپ کو مختار کیا ہے۔ جناب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر متفکر ہوئی۔ اتنے میں جناب رسول اللہ خود تشریف لے آئے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بابا جان، یہودی کے یہاں سے آدمی آئے ہیں، آپ کیا فرماتے ہیں، اس کے گھر جائیں یا نہ جائیں؟ آپ نے فرمایا، فاطمہ تمہاری مرضی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، ابو جان، آپ کی بہت سخت توہین ہوگی، کیونکہ ان کی عورتیں عمدہ اور نفیس لباس اور زیورات سے مزین ہوں گی، اور میرے پاس وہی پھٹے پرانے کپڑے ہیں جس میں جا بجا خرامے کے پیوند لگے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا، ہے بیٹی، اسی حالت میں جاؤ جو مرضی معبود۔ چنانچہ جناب سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانے کو تیار ہو گئی۔ ادھر یہودیوں نے اپنی عورتوں کو زیورات سے خوب آراستہ کیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نہ لباس اور نہ زیورات، وہ اپنے پرانے پھٹے کپڑوں میں ہی شریک شادی ہوں گی، نگاہوں میں سبک و عقیر ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کنیز خاص کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے جنت سے ایسے اعلیٰ قسم کے زیورات بھیجے جن کی مثال اور نظیر دنیا میں نہ تھی۔ حضرت فاطمہ کو زیورات سے آراستہ کیا اور اپنا جلوس لے کر حضرت فاطمہ کو روانہ کیا۔ کچھ حوریں دائیں اور بائیں، کچھ پیچھے اور کچھ آگے روانہ ہوئی۔ اس شان سے جناب سیدہ فاطمہ کی سواری یہودی کے مکان پر پہنچی۔ جو نہیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودی کے مکان پر پہنچے تو تمام مکان آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نور سے روشن ہو گیا۔ سبحان اللہ! اور ایسی خوشبو پھیلی کہ دور دور تک محسوس ہونے لگی۔ یہ تجمل و وقار دیکھ کر تمام یہودی عورتیں بے ہوش ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد سب کو ہوش آیا، مگر دلہن کو ہوش نہ آیا۔ لاکھ تدبیریں کی مگر سب بے سود ثابت ہوئی۔ دیکھا گیا تو معلوم ہوا اس کی روح پرواز کر چکی ہے۔ آنا فانا شادی کا مقام ماتم قضا بن گیا۔ حضرت سیدہ فاطمہ کو یہ دیکھ کر بہت تشویش ہوئی اور فرمایا کہ اطمینان رکھیں، ابھی ہوش آ جائے گا۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 رکعت نماز پڑھ کر دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے
اور کہا کہ میرے اللہ میں بنت رسول ہوں، اے اللہ برحق میں تیرے رسول اللہ کی بیٹی ہوں، میری عزت تیرے ہاتھ میں ہے۔ تمام لوگ یہی کہیں گے کہ سیدہ فاطمہ کے آتے ہی دلہن فوت ہو گئی، خانہ شادی خانہ غم بن گیا۔ کچھ دیر نہ گزری تھی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا قبول ہوئی اور دلہن کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے اٹھ بیٹھی، کہنے لگی میں شہادت دیتی ہوں کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، محمد مصطفیٰ برحق رسول ہیں، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی دختر ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ کو مذہب اسلام کی تعلیم فرمائیں۔ اس طرح صدقے دل سے وہ عورت مسلمان ہو گئی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اعجاز دیکھ کر تمام یہودی مرد و عورتیں مسلمان ہو گئے۔ بڑے عزت کے ساتھ آپ کو گھر سے رخصت کیا۔